السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرۃ القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے جس سورت کی قرأت لے کے آئی ہوں وہ سورت زخرف ہے۔ ویورز، سورت زخرف قرآن پاک کی 43 سورت ہے۔ اس کی 89 آیات ہے، 7 رکوعات ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویورز، سورت زخرف کی فضیلت ہے، اگر کسی کو کوئی سخت مہم اور مصیبت درپیش ہو تو اس سورت کو 3 دفعہ پڑھے، خدا تعالیٰ غیب سے اس کے دل کی حاجت پوری کرے گا اور مشکل آسان اور ہر کام میں کامیابی ہوگی۔ ویورز، سورت زخرف کے آیت نمبر 1 اور 2 میں جیم اور 3 نقطے موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ وقفہ کر رہے ہیں تو آپ اگلا وقفہ آگے جا کے کریں گے، اور اگر آپ پہلے جیم اور 3 نقطے میں وقفہ نہیں کر رہے تو آپ دوسرے جیم اور 3 نقطے میں وقفہ لازم کریں گے۔ تو آئیے ویورز، ہم کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورت زخرف کے رکو نمبر 1 کی قرأت فرماتے ہیں، جس میں 1 آیت سے لے کے 15 آیات ہے۔ اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقْنَاهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، کتاب روشن کی قسم، اور کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی
اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے پاس رہیں گے، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے مذاق کرتے تھے، جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو پچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس شہر مردہ کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چرپائیں بنائیں جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہہ دو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان سری ناشکرہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔